السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفجر آیت نمبر 15 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اب تک ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم۔ فأما الإنسان، فأما یہ مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ فأما الإنسان، الانسان الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حمزہ حروف قمری میں سے ہے، حمزہ سے پہلے الف لام ہے، اسے صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ فأما الانسان، الانسان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ فأما الإنسان، الانسان الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فأما الإنسان اذا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا ما ابتلاہ، با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ مبتلاہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مبتلاہ ربہ، ربہ کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ اور ربہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے وا مدک، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ربہ فاکرمہ، فاکرمہ کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ فاکرمہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ونعمہ کی ہا کے اوپر بھی الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کی، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فاکرمہ ونعمہ، ونعمہ کے بعد آپ علامت دیکھ رہے ہیں لا کے، لا کے معنی ہے نہیں کے۔ یہ علامت کبھی عبارت کے اندر ہوتی ہے اور کبھی آیت کے اوپر۔ اگر عبارت کے اندر ہو جیسے کہ یہاں ہے ونعمہ کے بعد، تو ہرگز یہاں وقف نہ کریں اگر عبارت کے اندر ہو، اور اگر کبھی آیت کے اوپر ہو جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو اختیار ہے وقف کریں یا نہ کریں، لیکن اگر عبارت کے اندر ہو جیسے کہ یہاں ہے تو ہرگز یہاں وقف نہ کریں۔ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ، فَيَقُولُ قاف کو پر پڑھیں گے، کاف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ یہ 7 حروف مستعلیہ یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
فیقول ربی، ربی کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے اوپر زبر، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ربی اکرمن، ربی اکرمن میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار وہی 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ فیقول ربی اکرمن، اکرمن کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ اکرمنی، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ اکرمن، ربی اکرمن، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ وَأَمَّا، میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وَأَمَّا إِذَا میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار وہی 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وَأَمَّا اِذَا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اِذَا مَبْتَلَاهُ، با میں قلقلہ ہوگا۔ با حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں، جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے بعد جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ مبتلاہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مبتلاہ فقدر، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خص، ضغط، قز ہے، اور یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ فقدر، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ فقدر علیہ، علیہ یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ علیہ رزقہ، رزقہ کی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر، اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ رزقہ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خص، ضغط، قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ رزقہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رزقہ فیقول، رزقہ کے بعد آپ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں۔ لا کے معنی نہیں کہ ہے، یہ عبارت، یہ علامت کبھی عبارت کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں ہے، اور کبھی آیت کے اوپر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ۔ اگر یہ لا کی علامت عبارت کے اندر ہو جیسے یہاں ہے تو ہرگز یہاں وقف نہ کریں، اور اگر آیت کے اوپر ہو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تو وہاں پہ آپ کو اختیار ہے وقف کریں یا نہ کریں۔ رزقہ فیقول، فیقول
قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہے جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فیقول واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیقول ربی، ربی کی را کو پر پڑا جائے گا، اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس را کو پر پڑھیں گے۔ ربی اہانن، ربی اہانن میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ ربی اہانن، اہانن الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اہاننی، آگے آیت ہے وقف کریں گے اہانن۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ کلا الف مد، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تکرمون کی را کو پر باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تکرمون، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تکرمون الیتیم، الیتیمہ میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف، 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف، 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ تو آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم۔